السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی مشکل کشا فاتح خیبر، داماد پیمبر کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ کے عادت و اطوار سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کی طاقتوں کو کون نہیں جانتا ہے؟ اور آپ کے فیصلے کو کون نہیں جانتا ہے؟ تو آئیے تھوڑی دیر حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فیصلے تاریخ کے آئینے میں سنتے ہیں کہ آپ کس قدر عقل مندی اور دانشوری کے ساتھ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے فیصلے عجیب و غریب، نادر ہوا کرتے تھے، جسے آج بڑے بڑے عقل مند اور دانشور لوگ سن کر کے حیران ہیں۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر کے یمن کے جانب بھیجنا چاہا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی تو میں نا تجربہ کار نوجوان ہوں اور مجھے معاملات کو طے کرنا معلوم نہیں، معاملات کیسے طے ہوتے ہیں میں اسے جانتا بھی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ مستحکم فیصلے ہوتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک اور دعا کی برکت تھی۔ تو جب آپ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو میں نا تجربہ کار نوجوان ہوں، معاملات کو طے کرنا میں جانتا نہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنے طرف بلایا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں آقا کے قریب گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا اور عرض کیا یا الہ العالمین اس قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جو چھوٹے چھوٹے بیج سے بڑے بڑے درخت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے بعد میرے زبان میں اس قدر تاثیر پیدا ہو گئے کہ مجھے کوئی بھی فیصلہ دینے میں کوئی تردد نہیں رہا اور تشفی بخش فیصلہ فرما دیتا تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ کے جانب روانہ کیا۔ راستے میں دونوں جب چل رہے تھے تو آپس میں دونوں جھگڑا کر بیٹھے، تو لڑکا نے غلام کو مارا، اس کے جواب میں غلام نے اس لڑکا کو گالیاں دی۔ اس کے بعد جب یہ کوفہ پہنچا تو وہ غلام ہوشیاری دکھلایا اور کوفہ پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اگر کوئی خریدنا چاہے تو خرید سکتا۔ یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں پہنچا۔ جب وہ دونوں آپ کے بارگاہ میں آپ کی عدالت میں حاضر کیے گئے
تو آپ نے حضرت قنبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے قنبر، اس کمرہ میں 2 سوراخ کرو اور ان دونوں سے کہو کہ دونوں سوراخ سے اپنا اپنا چہرہ باہر نکالے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، کمرہ میں 2 سوراخ کیے گئے، کمرہ میں 2 سوراخ کیا گیا اور دونوں نے اپنا اپنا سر اس سوراخ سے باہر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے قنبر، لاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار اور غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ اتنا جب کہا تو جو غلام تھا وہ ڈر کے مارے اپنا سر اندر کھینچ لیتا ہے، اور جو اصل میں لڑکا تھا، حقیقت میں لڑکا تھا، وہ اپنا سر باہر رکھے ہوا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دربار میں اس طریقے سے بلا گواہی کے، بلا شہادت کے فیصلہ ہو جاتا ہے، اور آپ اس غلام کو سزا دیتے ہیں اور اسے پھر یمن بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ مولائے کائنات فاتح خیبر داماد پیمبر علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے ہیں، جو بغیر گواہی کے، بغیر شہادت کے آپ فرما دیتے تھے۔ اسی لیے تو عقل مند، دانشور، ہوشیار اور چتر لوگ پریشان اور حیران ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں آپس میں جھگڑا کر رہی تھی ایک بچہ کو لے کر کے۔ ایک کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ بچہ میرا ہے۔ جھگڑا کرتے کرتے دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچ جاتی ہے اور اپنا مقدمہ رکھتی ہے۔ آپ نے دونوں کو سمجھایا، لیکن وہ دونوں کا جب ہنگامہ جاری رہا تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آری لاؤ۔ تو ایک عورت نے کہا کہ یا امیر المومنین، آری آپ کس لیے منگواتے ہیں؟ تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دینا ہے، آدھا تمہیں دے دیا جائے گا، آدھا تمہیں دے دیا جائے گا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تو جو حقیقت میں ماں تھی نا، وہ پریشان ہو گئی، اس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہونے لگی، اور جو ماں نہیں تھی وہ خاموش کھڑی رہی۔ تو جو حقیقت میں ماں تھی اس نے کہا یا امیر المومنین، آپ اس بچے کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیں گے، 2 ٹکڑے کر دیں گے، آدھا مجھے دے دیں گے، آدھا اسے دے دیں گے۔ تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، یہی فیصلہ ہے۔ تو جو حقیقت میں ماں تھی اس نے کہا اے امیر المومنین، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، اسی کو دے دیا جائے، مجھے نہیں چاہیے، اور اس بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ اس طرح سے حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا جس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ آپ پہچان جاتے ہیں اور وہ بچہ اس عورت کو دے دیتے ہیں جس عورت نے کہا تھا یا امیر المومنین، اس بچہ کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسی کو دے دیا جائے، اسی کا بچہ ہے۔ آپ نے اس عورت کو دے دیا اور اس عورت سے کہا کہ تمہیں حیا نہ آئی، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تو نے میری بارگاہ میں، میری عدالت میں جھوٹا بیان دیا؟
اس طرح سے اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی چاہی۔ تو یہ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حیران کن فیصلے تھے۔ اسی لیے آج عقل مند اور دانشور لوگ آپ کے فیصلے کی تاریخ پڑھ کر کے پریشان ہوتے ہیں، حیران ہے کہ کس طریقے سے آپ فیصلہ فرما دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو نبی کے صدقے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے برکت سے اس قدر دماغ دیا تھا کہ آپ اپنے قیاس آرائی کے وجہ سے بڑے بڑے فیصلے کو اور بڑے بڑے مقدمے کو سیکنڈ اور منٹ میں جو ہے تشفی بخش جو ہے فیصلہ سنا دیتے تھے۔ یہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اور یہ سب پیارے نبی سرور دو عالم شفیع روز شمار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب کو، ناظرین کو، دوست کو ہماری ویڈیو پسند ضرور آئی ہو۔ اگر آپ کو واقعی میں ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹس کر کے اس ناچیز کو شکریہ کا موقع دے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اس لفظ محبت کا بس اتنا فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔